ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سلفائڈ جس کی رائٹر ہے نور راجپوت، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 10ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اگلے دن کورٹ جاتے ہوئے سبیر نے اسے یونیورسٹی چھوڑا تھا۔ بیسٹ آف لک محبت کے دیوتا اور یہاں محبت کی دیویوں سے بچ کر رہنا، وہ شرارت سے کہتا گاڑی بھگا کر لے گیا تھا، جبکہ روحان اس کی شرارت پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے اپنا ڈپارٹمنٹ مل گیا تھا۔ یہاں کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک یونیورسٹی کا ہوتا ہے، ہر طرف کہہ کے زندگی سے بھرپور اسٹوڈنٹس، شرارتیں کرتے کچھ ٹین ایج۔ وہ سب دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اسے مکی کے ساتھ گزارے اپنے دن یاد آ گئے تھے۔ پہلے لیکچر میں کیا پڑھایا گیا تھا اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کا دماغ کل والے سوال میں اٹکا تھا۔ وہ جلد ہی جلد ڈاکٹر باسط سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلا لیکچر کب ختم ہوا، پروفیسر کب کلاس سے گیا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ تب چونکا جب دوسرا پروفیسر کلاس میں داخل ہوا۔ روحان کلاسز شروع ہونے کے بعد ایک ہفتہ لیٹ آیا تھا۔ سب کا تعارف یقیناً ہو چکا تھا، اسے وہاں ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہے یو کہاں گم ہو؟ پروفیسر نے اسے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر پوچھا۔ شاید پروفیسر کافی تیز نظر تھے۔ یس پروفیسر، وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ روحان جبیر، روحان نے کھڑے ہوتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر کے چہرے پر حیرت پھیل گئی تھی۔ کیا تم سچ میں وہی ہو جو ہمیشہ سے گولڈ میڈل حاصل کرنے، غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ جی، روحان کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ اتنے حیران کیوں ہو رہے تھے؟ میں نے تمہاری فائل دیکھی تھی اور تبھی تمہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اوکے کیا تھا، لیکن شک تھا کہ شاید ایڈمن آفس والے تمہیں ریجیکٹ نہ کر دیں۔ میں ہوں پروفیسر جسٹن، یہاں کا HOD، اور مجھے تم سے مل کر اچھا لگا۔ پروفیسر کے اس کی تعریف کرنے پر کلاس میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس پیچھے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر، روحان نے بس اتنا ہی کہا تھا اور پروفیسر جسٹن اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر رہ گیا تھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کلاس کے بعد وہ لان میں بنے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ لان کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت سا فوارہ تھا جس پر پرندوں کا ہجوم تھا جو وہاں سے پانی پی رہے تھے۔ ان کی چہچہاہٹ کانوں کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ روحان نے کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر باسط کا نمبر ملایا تھا۔ 2-3 بیل جانے کے بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد روحان اپنی بات پر آیا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے ڈاکٹر۔ جی ضرور پوچھو، تم میرے سب سے زیادہ سوال کرنے والے شاگرد ہو۔ وہ مسکرائے تھے۔ روحان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ اللہ سے عشق کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے ایک فقیر کے منہ سے سنا تھا، اللہ کو عاشق بنا لو۔ اس سے عشق کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ روحان کی بات سن کر ڈاکٹر باسط مسکرائے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق وہ جو محبوب کے کہنے پر چلے، اس کا خاص خیال رکھے، جو محبوب کرے وہ وہیں کرے۔ محبوب بھوکا ہو اور کچھ نہ کھائے تو وہ بھی بھوکا رہے۔ روحان نے اپنی طرف سے ایک عاشق کی خصوصیات بیان کر دی تھی۔ بالکل، تو مجھے بتاؤ کہ اگر تم اللہ سے عشق کرنا چاہو تو ان سب خصوصیات پر پورا اتر سکتے ہو؟ اللہ کو اونگ نہیں آتی، کیا تم اس کے لیے ساری زندگی جاگ سکتے ہو؟ اللہ تمہیں ہر وقت دھیان میں رکھتا ہے، کیا تم اسے ہر وقت دھیان میں رکھ سکتے ہو؟ اللہ تمہارے دل کے راز جانتا ہے، کیا تم اللہ کو اتنا جان سکتے ہو؟ اللہ تمہیں بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، تم اللہ کو کیا دے سکتے ہو؟ ڈاکٹر باسط کے سوالوں نے روحان کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ عاشق کا درجہ بہت بڑا ہے جس پر صرف اللہ ہی پورا اتر سکتا ہے۔ وہ ان سب خصوصیات پر پورا اترتا ہے جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے جو فقیر نے کہا وہ اس نے اپنی طرف سے ٹھیک کہا تھا۔ انسان تو بس اللہ کے احکام مان کر اسے اپنا بنا کر اس کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی عشق کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا، وہ کبھی عاشق نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہو چکے تھے اور روحان ایک سکتے سے باہر آیا تھا۔ بات تو ٹھیک کہی تھی ڈاکٹر باسط نے۔ یقیناً وہ فقیر اور وہ لڑکا اس راز کو جان گیا تھا کہ انسان عشق کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ شاید دنیا میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہوں جنہوں نے اللہ سے عشق کیا ہو۔ یہ کام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ابھی سوچ میں غرق تھا جب ایک ادھیڑ عمر آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے کوئی بہت اہم راز پایا ہے، تبھی چہرہ اتنا چمک رہا ہے، اس آدمی نے کہا۔ روحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ آدمی اس فوارے کے قریب کھڑا
वहाँ आस पास उड़ते परिंदों को दाना डाल रहा था। जी, राज पाया है कि इश्क के तकाजे बहुत कड़े हैं, रोहान ने जवाब दिया था। तो क्या इश्क करना इंसान के बस की बात नहीं? उस शख्स ने दोबारा पूछा। जिन्होंने इश्क किया वो नॉर्मल नहीं, पागल कहलाए हैं। यानी इश्क फना करना है? एक और सवाल हाजिर था। इश्क तो बका अता करता है। एक इंसान जब फना होता है तभी बका पाता है। रोहान के पास जवाब मौजूद था। क्या खुदा से इश्क हो सकता है? क्या कभी किसी ने इस ज़ात से इश्क किया है? यही तो राज पाया है कि इश्क के तकाजे कड़े हैं। खुदा से इश्क करना जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। मैंने सुना है खुदा अपने बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो खुदा को आशिक कहना दुरुस्त होगा? रोहान चौंका था। आजकल हमने इश्क और मोहब्बत को इतना गलत रंग दे दिया है। जब हम आशिक की बात करते हैं तो बहुत ही गलत तस्वुर जहन में उभरता है। हालांकि खुदा ने हर जज्बे को पैदा फरमाया, लेकिन इंसान ने किसी चीज़ को नहीं बख्शा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? लफ्ज़ आशिक खुदा के लिए इस्तेमाल करना कुछ अजीब सा लगता है। वही तो कह रहा हूँ कि हमने जज्बात को तो गलत रंग दिया ही था, उसके साथ अल्फाज की शनाख्त को भी मसख कर दिया है। इंसान बहुत जालिम वाक़ई हुआ है। उसने इश्क को ऐसा रंग दे दिया है कि जब लफ्ज़ आशिक ज़बान पर आता है तो दिमाग इस लफ्ज़ का तमस्खुर उड़ाता है। मेरे ख़्याल से खुदा को आशिक कहने से बेहतर है अपने आप को खुदा का महबूब बंदा बनाया जाए। रोहान ने पहली बार किसी सवाल का जवाब दिया था। बहुत खूब, खुदा का महबूब बंदा सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि खुदा का महबूब बंदा कैसे बना जा सकता है, क्योंकि इसके लिए मुझे अपना अकीदा बदलना होगा। वो शख्स अब धीमे लहजे में कह रहा था। जैसे आपको बेहतर लगे, रोहान मुस्कुराया। हेलो, मेरा नाम थॉमस है और मुझे तुम्हारा जवाब बहुत पसंद आया। बहुत अरसे बाद कोई ऐसा शख्स मिला है जो अल्फाज का हेर फेर जानता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर। उस आदमी ने रोहान की तरफ हाथ बढ़ाया था। यकीनन वो उसका नाम नहीं जानता था। रोहान जबील। रोहान इसके सवाली चेहरे की तरफ देखते हुए उसका हाथ थामा और अपना नाम बताया। नाइस नेम। मैं सामने वाले फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। पिछले 30 सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी से सवाल जवाब करके मज़ा आया है, प्रोफेसर थॉमस ने खुशगवार से लहजे में बताया। ओह, आप प्रोफेसर हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि आप एक उस्ताद हैं। रोहान अदब से खड़ा हुआ। बैठ जाओ बरखुरदार, मुझे उस्ताद से ज़्यादा दोस्त बनना अच्छा लगता है। प्रोफेसर थॉमस मुस्कुराए तो रोहान बैठ गया। जेनेटिक्स पढ़ने आए हो? प्रोफेसर थॉमस पूछ रहे थे। जी, रोहान बस इतना ही कह पाया। बहुत खूब, अच्छी बात है, इंसान को अपने बारे में जानना चाहिए। माजरत, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। रोहान के चेहरे पर उलझन उभरी। क्या अब एक सल्फाइड को भी समझाने की ज़रूरत है? प्रोफेसर थॉमस ने राजदराना अंदाज में कहा था, जबकि रोहान तो उनकी बात सुनकर हैरान रह गया था। ठीक है बरखुरदार, अब मैं चलता हूँ, मेरे लेक्चर का वक्त हो रहा है। बहुत जल्द मुलाकात होगी चाय पर। इससे पहले रोहान कुछ कहता, प्रोफेसर थॉमस अपनी जगह से उठे और मुस्कुराकर कहते आगे बढ़ गए, और रोहान हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था। कैसा रहा तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन? रात के खाने पर सबील उससे पूछ रहा था। अच्छा रहा है, सादा से लहजे में जवाब दिया गया। कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई मोहब्बत के देवता को? सबील का लहजा शरारती था। नहीं, रोहान के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। कोई मोहब्बत की देवी मिली? सबील शायद उसका मिजाज खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहा था। कोई एक हो तो बताओ, यहाँ तो देवियों की भरमार है। हाँ हाँ, दुरुस्त फरमाया, ऐसी ऐसी देवियाँ हैं इंसान बस देखता रह जाए। रोहान का जवाब सुनकर सबील का कहका उभरा था। इसीलिए मैं नहीं देखता अब। वो इसलिए कि तुम्हारे दिल पर किसी और का साया, तुम उसके शहर से बाहर निकलो तो देखो ना। सबील ने खाने की मेज़ से उठते हुए कहा, जबकि रोहान खामोश रहा था। वो अपनी मोहब्बत पर बात नहीं करना चाहता था। चाय पियोगे? सबील पूछ रहा था। अगर मिल जाए तो नवाजिश होगी। रोहान ज़बरदस्ती मुस्कुराया। तुम्हारी उर्दू काफ़ी अच्छी होगी है इडियट। स्टूपिड कहने वाला शख्स माजरत और नवाजिश पर उतर आया है। कमाल है। तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें इडियट कहूँ? मद्दे मुकाबिल भी रोहान था। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही एक बात कर रहा था। सबील चटपटाया था। वो अच्छे से जानता था कि रोहान का कोई भरोसा नहीं। वो उसे सबके सामने यू इडियट कह देता। सबील के चटपटाने पर रोहान के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया था, जबकि सबील
کچن کی طرف بڑھ گیا۔ روحان نے النور جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ باقاعدہ وہاں کا ایک طالب علم تھا۔ اس کی قرأت اچھی تھی۔ وہاں بہت اچھے معلم موجود تھے جو بچوں کو اور نئے آنے والے مسلم کو پڑھاتے تھے۔ روحان حیران ہوتا تھا۔ وہ جب کچھ پڑھنا شروع کرتا تھا تو لفظ بہترین انداز میں اس کے منہ سے ادا ہوتے تھے۔ اسے یاد آیا تھا وہ قرآن پاک مکمل کر چکا تھا اور حفظ کر رہا تھا جب مولوی نے اس پر شیطان کا تھپا لگا کر اسے مسجد سے نکال دیا تھا اور پھر اس کی ماں نے اسے پڑھانا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا حفظ مکمل کرتا وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ روحان کو اب سمجھ آیا تھا وہ سب آیات، وہ سب الفاظ وہ اس کے لاشعور میں کہیں محفوظ ہو گئے تھے، اور اب اسے یہ جان کر خوشی ہوتی تھی کہ وہ کبھی اس کلام پاک سے جڑا رہا تھا۔ اس دن روحان کلاس میں داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی پروفیسر موجود نہیں تھا، بلکہ پروفیسر کی جگہ پر ڈائز کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ روحان نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کیا کوئی خاص اعلان ہے آج ایمی؟ ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت خاص اعلان ہے، ایمی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو اس کا نام ایمی تھا۔ روحان کو ابھی کسی اسٹوڈنٹ کا زیادہ نہیں پتا تھا۔ وہ وقت پر کلاس میں آتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ وہ مسلمان تھا۔ اس کے کلاس فیلوز جو کہ زیادہ تر عیسائی اور یہودی تھے اس کے مسلم ہونے سے خار کھاتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی روحان نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کلاس میں زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے، آج ہماری یونیورسٹی کی شان، ہماری کلاس کی جان ایلف لوٹ آئی ہے، جو کہ ایک ٹور پر گئی تھی۔ ایک تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایمی کی بات سن کر ایلف کے نام پر کلاس میں ہوٹنگ ہوئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس پہلی سیٹ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی روحان کی طرف پشت تھی۔ اور ایلف ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہماری کلاس کے لیے ایک آنر لے کر آئی ہے، چیمبر آف ڈسکشن کا آنر، جو وہ خود بتائے گی۔ ایمی کی اس بات پر زور شور سے ہوٹنگ ہوئی تھی۔ وہ ڈائز سے نیچے اتر آئی تھی اور پھر ایلف اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایلف کے کھلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ اب وہ باہر کچھ تلاش کر رہا تھا آسمان کی وسعتوں میں۔ ہیلو گائز، مجھے امید ہے سب نے مجھے مس کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز روحان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز اچھا تھا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چیمبر آف ڈسکشن میں ڈسکشن کا حصہ بننا بہت ہی مشکل ہے، اور بہت کم لوگ اس ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ پروفیسر جسٹن نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دیا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کا ٹاپک الگ ہے، اور پروفیسر جسٹن چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنی اس اسائنمنٹ کو چیمبر آف ڈسکشن میں پریزنٹ کریں۔ روحان چیمبر آف ڈسکشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے ایلف کو سن رہا تھا۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جو انسان ایک بار اس چیمبر کا حصہ بن جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے کہ تم ایلف، تم ہر بات اپنی ریسرچ اور اپنی پریزنٹیشنز کو چیمبر میں پیش کرتی ہو، اور شاید اسی لیے تمہیں پوری یونیورسٹی جانتی ہے۔ پیچھے سے ایک لڑکے کی آواز ابھری تھی۔ ایلف نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں اس چیمبر کا حصہ اس لیے ہوں کہ مجھ میں یہ قابلیت ہے۔ اگر تم لوگ اس قابل ہو تو جاؤ کچھ کر کے دکھاؤ۔ ایلف کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ویل، یہ کچھ اسٹوڈنٹس کے نام اور ان کے ٹاپکس ہیں جو پروفیسر جسٹن نے دیے ہیں۔ اپنا نام اور اپنا ٹاپک دیکھ لیں، اور جو اسٹوڈنٹ اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر میں پیش کرنا چاہے وہ مجھے کلاس کے بعد مل لیں۔ اور خیال رکھیے گا صرف وہی لوگ آئیں جو اس قابل ہوں، ورنہ چیمبر میں مذاق بھی بن سکتا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم بورڈ کی طرف لپکا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس خوشی سے اچھل رہے تھے جبکہ کچھ مایوس تھے۔ روحان پرسکون سا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ روحان جبیل، کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ روحان نے چونک کر آواز کی سمت میں دیکھا تھا۔ تمہارا نام شامل ہے اس لسٹ میں، اپنا ٹاپک دیکھ لو۔ وہ ایمی تھی جس کے بال بہت چھوٹے تھے، بالکل لڑکوں جیسے، بامشکل کانوں کو چھو رہے تھے۔ روحان کو حیرت ہوئی، اس کی اتنی جلدی اس کا نام آ گیا تھا لسٹ میں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بورڈ پر اپنا نام اور ٹاپک دیکھ کر وہ کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً آج کلاس نہیں ہونے والی تھی۔ روحان کلاس روم سے سیدھا لائبریری گیا تھا، سینٹ ہاؤس لائبریری، جس نے روحان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ لائبریری کا کارڈ پہلے ہی بنوا چکا تھا۔ لائبریری میں اپنے ٹاپک سے متعلقہ کتابیں ڈھونڈنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اسے ایلف سے ملنا تھا۔ وہ اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر آف ڈسکشن میں پیش کرنے والا تھا۔ اس کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ تھا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ لائبریری سے باہر اسے اپنا ایک کلاس فیلو نظر آیا تھا۔ ہیلو، کیا تم نے ایلف کو دیکھا ہے؟ روحان نے پہلی بار کسی کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، وہ کیفے میں ہے۔
इस वक्त अपने दोस्तों के साथ। ओके थैंक यू, रोहान जल्दी से कहता कैफ़े की तरफ बढ़ा था। कैफ़े पहुंचने के बाद वो पहली नज़र में ही उसे पहचान गया था। वो बावकार चाल के साथ उसकी तरफ बढ़ा था। एक्सक्यूज़ मी मिस एल्फ, उसने एल्फ के पास जाकर उसे मुखातिब किया था। एल्फ ने चौंक कर उसे देखा। मेरा नाम रोहान जबील है और मुझे प्रोफेसर जस्टिन ने प्रेजेंटेशन दी है। आप मेरा रोल नंबर और टॉपिक लिख लें, मैं चैम्बर ऑफ डिस्कशन में अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा। वो उसकी तरफ देखे बिना अपनी बात कहकर वापस मुड़ गया था। रुको, एल्फ ने उसे यूं जाते देखा तो पुकारा। रोहान रुक गया था। वो अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। चेहरे पर सख्त से तासुरात थे। क्या नाम बताया तुमने अपना? वो उसके पीछे खड़ी पूछ रही थी। रोहान बिन हैदर जबील। रोहान ने रुख उसकी तरफ मोड़े हुए कहा। मुस्लिम हो? वो तीखे चतुनों से पूछ रही थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोहान का जवाब सुनकर वो मुस्कुराई थी। तुम एक मुस्लिम, तुम चैम्बर ऑफ डिस्कशन में हिस्सा ले लोगे? तुम? वो कारदार लहजे में पूछ रही थी। उसके लहजे में छुपे तंज को महसूस करके रोहान चौंका था। क्यों नहीं ले सकता? पारसी लहजे में पूछा गया। तुम जानते भी हो चैम्बर ऑफ डिस्कशन है क्या? वो इस्तज़ाइया हंसी के साथ पूछ रही थी। नहीं, लेकिन नाम से ज़ाहिर है कि इस चैम्बर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस होती होगी। सवाल और जवाब सेशन होगा और रोहान जबील से अच्छी बहस कौन कर सकता है? रोहान ने अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डालकर एक कदम आगे बढ़कर एल्फ की आंखों में देखते हुए कहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। उसका एतमाद देखकर एल्फ एक पल के लिए हैरान हुई थी। आसपास बैठे स्टूडेंट्स हैरत से दोनों को देख रहे थे। पुरातमाद होना अच्छा है, लेकिन मैं लिख कर दे सकती हूँ कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन पहले मरहले में ही रद्द कर दी जाएगी। सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन प्रोफेसर जस्टिन के पास जाएगी और वो खुद ही तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। देखते हैं। प्रोफेसर जस्टिन ने कुछ सोच कर पहली बार में ही प्रेजेंटेशन के लिए मुझे मुंतखब किया होगा। खैर आप लिख लें मिस एल्फ, क्या पता आपको अपना लिखा हुआ मिटाना पड़ जाए, रोहान ने मुस्कुराकर कहा था। एल्फ उसकी बात सुनकर आग बगोला हो गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती कोई उन दोनों की तरफ बढ़ा था। हे एल्फ, लेट्स गो, आज मेरी परफॉर्मेंस है, चलो चलते हैं, तुम्हें पसंद आएगी। ये एक लड़का था जिसका हुलिया देखकर रोहान एक पल के लिए साकित रह गया था। स्याह जीन्स, स्याह शर्ट और उस पर स्याह जैकेट, कंधे पर लटकती स्याह रंग की गिटार, लंबे बाल लड़के के कंधों पर बिखरे पड़े थे, माथे पर बंधा एक बैंड। रोहान उसे हैरत से तक रहा था। आरजे, आरजे, उसके चारों तरफ से शोर उभरा था। वो एक पल के लिए माजी में पहुंच गया था। एल्फ उसे एक घूरी से नवाजती उस लड़के के साथ चली गई थी और उन दोनों के पीछे उनके ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स भी लपके थे। उस लड़के की जैकेट के पीछे बड़ा सा आरजे लिखा था और उसके ऊपर तस्वीर बनी थी, यानी एक प्रिंट जिससे रोहान पहली नज़र में पहचान गया था। वो उसी की तस्वीर थी जब वो आरजे था। उसकी एक तरफ से ली गई तस्वीर जिसमें उसने एक हाथ में गिटार पकड़ा था और उसकी कलाई पर आरजे का टैटू वाज़े था। रोहान ने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पर से जैकेट के कफ को फोल्ड किया था और उसकी कलाई पर आरजे का टैटू चमक रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर कैफ़े से बाहर निकल आया था। उसे ऐसा करते किसी ने गहरी नज़रों से देखा था। मिस्टर जाबील, वो कुछ कदम ही चला था जब उसे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी थी। रोहान रुका और फिर पलट कर देखा। उसके पीछे एमी खड़ी थी, छोटे बालों और लड़कों जैसे हुलिये वाली वो लड़की जिसका चेहरा मासूम था। यस, रोहान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो तुम्हारा नाम इतना मुश्किल क्यों है? एमी से जब कोई बात न बनी तो उसने बेतुका सा सवाल किया। रोहान के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट फैल गई। नहीं तो, लेकिन शायद आपको मुश्किल लगता हो। वो जवाब देने के बाद पलटा और चलना शुरू किया। एमी ने भी उसका साथ दिया। हो सकता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर जस्टिन एक मुस्लिम लड़के को चैम्बर ऑफ डिस्कशन का हिस्सा बनने देंगे? एमी ने सवाल किया। क्यों नहीं बनने देंगे? उन्हें मुसलमानों से डर लगता है क्या? रोहान के उल्टे सवाल पर एमी गड़बड़ा गई थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, एमी ने वजाहत देनी चाहिए। तभी एल्फ के ग्रुप से शोर उभरा था। वो लोग अब डिपार्टमेंट के ग्रुप की तरफ बढ़ रहे थे। रोहान गहरी नज़रों से उस गिटार वाले लड़के को देख रहा था। वो रोनाल्ड जैकब उर्फ आरजे है। आरजे जो एक सिंगर था, उसका बहुत बड़ा फ़ैन, एमी ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए बताया। रोहान हैरान हुआ था। वो नहीं जानता था कि आरजे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करता था। याद आया, तुम भी तो पाकिस्तान से हो ना? क्या तुमने आरजे को देखा है? क्या तुम कभी उससे मिले हो? वो भी पाकिस्तान से था। बहुत अच्छा गाता था। कभी कभी सोचती हूँ तो हैरान होती हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी कोई आरजे जैसा इंसान पैदा हो सकता है। कैसे?
خیر میں بھی اس کی بہت بڑی فین ہوں، لیکن اس کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا، اور سچ مانو تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے۔ ایمی بنا بریک بولے جا رہی تھی۔ شاید اس نے چپ رہنا یا دوسرے شخص کی بات سننا نہیں سیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کسی آرجے کو، روحان نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایمی نے غور سے روحان کو دیکھا تھا۔ آج پھر یہ اپنی بے سری آواز سے لوگوں کے کانوں کو پکانے والا بے وقوف کہیں کا خود کو آرجے کہلواتا ہے۔ لوگ اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ خود کو آرجے جیسا بنا کر رکھتا ہے، لیکن شاید اسے پسند نہیں کہ رونالڈ سے آر اور جیکب سے جے لینے پر کوئی آرجے تھوڑی بن جاتا ہے۔ ایمی کے لہجے میں رونالڈ کے لیے طنز جبکہ آرجے کے لیے ستائش تھی۔ روحان ایمی کو بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ آرجے سے روحان تک کا سفر اس نے کتنی مشکلوں سے طے کیا تھا، یہاں سب آرجے پر مرتے تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے، آرجے نام رکھنے سے کوئی آرجے تھوڑی بن جاتا ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ ایمی اس بار چونکی تھی۔ موسم کافی خراب ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں کی ہڈیوں میں سے گھسی جا رہی تھی۔ روحان نے اپنی جیکٹ کے کالر کو کھڑا کیا تھا، اسے یقین تھا کچھ دیر تک بارش شروع ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے ایمی کچھ کہتی، بارش کے ننھے ننھے قطروں نے زمین کو چھوا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے، تمہارا چہرہ کسی سے ملتا ہے۔ ایمی نے اس کے چہرے کو نظروں کے اثار میں قید کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ اس کا چہرہ آرجے سے ملتا تھا۔ اس کی سحر انگیز مسکراہٹ، اس کا ایٹیٹیوڈ کس سے ملتا ہے؟ روحان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آرجے سے شاید کچھ، لیکن نہیں، وہ کافی الگ تھا، اس کا انداز ہی الگ تھا۔ لیکن بے ساختہ جب میری پہلی بار تم پر نظر پڑی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں آرجے کو دیکھ رہی ہوں۔ پھر تمہارے حلیے پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ شاید وہ میرے دماغ پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکا ہے، اس لیے نظر آتا ہے۔ ایمی کی باتیں سن کر روحان کا کہکا لگانے کو دل کیا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مس ایما رچرڈ، میں روحان بن حیدر جبیل ہوں، آرجے نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی شکل آپس میں ملتی ہے، شاید آرجے کی بھی مجھ سے ملتی ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے، آرجے بھی ایک ہی تھا، اس جیسا کوئی نہیں تھا، اور روحان جبیل بھی ایک ہی ہے۔ آرجے روحان جبیل جیسا نہیں ہو سکتا، وہ پراسرار سے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، اور پھر ایمی کو گڈ بائے کہتا مضبوط قدم اٹھاتا اس سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ ایمی رمجھم برستی بارش میں کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت سحر انگیز باتیں کرتا تھا۔ ایمی کو وہ پہلے دن سے سب سے الگ لگا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا سنجیدہ انداز ایمی کو بات کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج ایمی کو اس کا اعتماد پسند آیا تھا، اور خاص طور پر ایمی کو اس کا ایما کہنا اچھا لگا تھا۔ وہ اسے دور تک جاتے دیکھتی رہی تھی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا، اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس رات روحان نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنے پرانے آرجے والے اکاؤنٹ کو اوپن کیا تھا، سالوں بعد، اور پھر اس نے اس اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ آرجے کو بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہونا تھا؟ لوگ خاص لوگوں کو جلد نہیں بھول پاتے، اور آرجے بھی خاص لوگوں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کی سوچ بس ایک انسان کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو تڑپتے پایا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اسے کمرے میں ایک مانوسی خوشبو کا احساس ہوا تھا۔ وہ آ گئی تھی، ہاں، وہ اس کے تصور پر حاوی ہو گئی تھی۔ آ گئی ہو تم؟ آج کافی دیر نہیں کر دی؟ روحان آنکھیں بند کیے پوچھ رہا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا۔ آنکھیں کھولنے سے اسے ڈر تھا کہ اگر وہ آنکھیں کھولے گا تو وہ چلی جائے گی۔ وہ اندھیروں میں جب وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا تب بھی اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ آج تم نے بہت اچھا کام کیا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں، آرجے کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا میں نے۔ اس پر جتنی بھی گانے کی ویڈیوز تھی سب ختم ہو گئی، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس یقیناً ابھی بھی محفوظ ہوں گی، اور انہیں ختم کرنے کے لیے مجھے ہیکر بننا پڑے گا، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ ہاں، مجھے یہ کام پسند آیا۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ آرجے کو بھول جائے اور روحان جبیل کو یاد رکھے۔ وہ اس کے بہت آس پاس تھی، آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا۔ تمہیں آرجے نہیں پسند تھا، دیکھو میں نے آرجے کو ختم کر دیا۔ کمرے کے باہر ملازم مجھ سے چائے کا پوچھنے آیا تھا، اور پھر اس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں سن کر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تھا۔ سامنے کرسی پر ٹیک لگائے روحان بول رہا تھا۔ وہ باتیں کر رہا تھا کسی سے، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ملازم کا یہ منظر دیکھ کر سانس خشک ہوا تھا۔ اسے تو پہلے ہی دن سے روحان پر شک تھا۔ روحان کو یوں کسی سے باتیں کرتے دیکھ کر ملازم اتنا ڈر گیا کہ دروازہ بند کیے بنا ہی نیچے کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ یقیناً اب وہ دوبارہ اس کے کمرے کا رخ نہیں کرنے والا تھا۔ بہت بدل گئے ہو تم،
وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، لیکن روحان اس کی سرگوشی سن چکا تھا۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، کسی کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ، میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، سوار دو۔ کمرے میں روحان کی پرسوز آواز سرگوشیوں کی صورت میں بکھری تھی۔ وہ جا چکی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف وہ تھا، اس کی تنہائی تھی۔ ایک آنسو اس کی بند آنکھ کے کونے سے نکلا تھا اور پھر کن پٹی سے ہوتا ہوا پیچھے کرسی کی نرم و گداز گدی میں جذب ہو گیا تھا۔ روحان پورے دھیان سے اپنی اسائنمنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایمی اسے اکثر لائبریری میں کتابوں کے درمیان سر جوڑے بیٹھے پاتی تھی۔ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ روحان جبیل اپنی پڑھائی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، یہ چیمبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایلف نے اسے پڑھتے دیکھا تو تنفر سے کہا تھا، مجھے وہ کافی ذہین لگتا ہے۔ ایمی نے سرگوشی کی تھی، جتنا بھی ذہین ہو ایلف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایلف کو خود پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایلف کا مقابلہ کرنا واقعی آسان نہیں۔ اس کی بات سن کر ایمی مسکرا دی تھی۔ روحان النور اسکول آیا تھا۔ آج وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا جسے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جمع تھی۔ مولانا قاسم، جو کہ ادارے کے ایک بہت بڑے معلم اور اسکالر تھے، عوام سے خطاب کرنے جا رہے تھے۔ روحان جلسے کی تیاری میں بری طرح سے مصروف تھا۔ لوگوں کو اتفاق اور سلوک کے ساتھ بٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی بخوبی انتظام کیا گیا تھا۔ مولانا قاسم پہنچنے والے تھے جب ایک بری خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مولانا دوسرے شہر سے تشریف لا رہے تھے جب اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہسپتال جانے پر معلوم ہوا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ نازک وقت تھا، عیسائیوں، یہودیوں، ملحدوں اور سائنس کے پیروکاروں سے حال بھرا پڑا تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد بھی پاکستان میں تھے۔ ان دو ہستیوں کے علاوہ بھی بہت سے معلم ادارے میں موجود تھے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کا جلسہ نہیں تھا جس میں مسلمانوں سے بیان کرنا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا جہاں مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جانے تھے۔ مجھے یقین ہے میاں، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ فون سے ڈاکٹر باسط کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں کیسے؟ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اس قابل نہیں ہوا۔ روحان ان کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ تم بہت قابل ہو روحان بیٹا، مجھے پورا بھروسہ ہے تم اس امتحان میں کامیاب ٹھہرو گے۔ شروعات تو کرنی ہی ہے تم نے، کیوں نہ آج سے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ روحان نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ لندن اور النور ادارے کی عوام ڈاکٹر باسط اور مولانا قاسم کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن آج ان کے سامنے ایک جوان لڑکا تھا جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ النور ادارے کی انتظامیہ کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، لیکن جب روحان بن حیدر جبیل نے اللہ کے بارے میں بولنا شروع کیا تو لوگ حیران رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ اس انداز میں کہ لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا سوال جو تھا ایک ملحد کی طرف سے کیا گیا تھا۔ میں یہاں ڈاکٹر باسط کے لیے آیا تھا کیونکہ میرے اکثر سوالات کو وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے تو میں سوال چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اب اور مزہ آئے گا، پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر باسط نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنا سکھایا ہے۔ اس ملحد کی بات سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ وہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑا تھا، اس کا دل جذبہ ایمان سے بھرپور تھا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ کام کے لیے اسے چنا تھا۔ میرا سوال یہ کہ کفار کے دلوں پر مہر لگنے کے بعد وہ قصوروار کیوں؟ اگر اللہ نے کافروں یعنی غیر مسلموں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر انہیں اسلام قبول نہ کرنے کا قصوروار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ روحان نے غور سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر مسکرا دیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیات عام کفار کی طرف اشارہ نہیں کرتی جو ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے ان الذین کافروا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حق کو رد کرنے پر تلے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ معاملہ برعکس ہے،
اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کفار بہر صورت حق کو مسترد کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، اور آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا اس کا ذمہ دار اللہ نہیں بلکہ کفار خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے یا دلوں پر مہر لگانے کی نسبت اس لیے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول بھیج کر اور آسمانوں سے کتابیں نازل فرما کر انسانوں کے لیے راہ حق واضح کر دی۔ اب جنہوں نے حق قبول کیا وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے حق سے منہ موڑا وہ اور انبیاء اور رسول کو ستایا، اللہ نے انہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیا اور حق کی توفیق نہ دی۔ ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک تجربہ کار استاد آخری امتحانات سے قبل یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ فلاں طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بہت شریر ہے، سبق پر توجہ نہیں دیتا اور اپنے ہوم ورک بھی کر کے نہیں لاتا۔ اب اگر وہ امتحان میں ناکام رہتا تو اس کا قصوروار کسے ٹھہرایا جائے گا؟ استاد کو یا طالب علم کو؟ استاد کو صرف اس وجہ سے کہ استاد نے پیش گوئی کر دی تھی، اس لیے اسے طالب علم کی ناکامی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پیشگی علم ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حق کو ٹکرانے کا تہیہ کر رکھا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ غیر مسلم خود ایمان اور اللہ سے منہ موڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے تو علم الغیب کا علم رکھتے ہوئے انہیں سدا کے لیے اس بھور میں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے اور اس سے پتہ ہے کہ کچھ بھی کر لو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ایک اور سوال ڈاکٹر روحان حیدر، اس لڑکے نے دوبارہ کہا تھا، جی آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ اوکے دیٹس گریٹ، لیکن میرا یہ سوال میرے پہلے سوال سے ہی جڑا ہے۔ فہم و ادراک کا مرکز دل یا دماغ؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فہم و ادراک اور ایمان لانا دماغ کا کام ہے، دل کا نہیں۔ تو کیا قرآن کا دعویٰ سائنس کے متضاد ہے؟ سوال سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ کبھی وہ خود سائنس اور مذہب کی جنگ میں سوال کر کے لوگوں کو دنگ کر دیتا تھا اور آج پھر وہ اس جنگ کا حصہ تھا۔ یقیناً اس بات پہ بھی وہ لوگوں کو لاجواب کرنے والا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قلب کا مفہوم سمجھا جائے۔ وہ اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑا دل سوز آواز میں بول رہا تھا۔ عربی زبان میں لفظ قلب کے معنی دل کے بھی ہیں اور ذہانت کے بھی۔ ان آیات میں جو لفظ قلب استعمال ہوا ہے اس سے مراد دل بھی ہے اور ذہانت بھی۔ لہٰذا مذکورہ بالا آیات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر مہر لگا دی ہے اور وہ نہ تو بات کو سمجھ پائیں گے اور نہ ایمان لائیں گے۔ عربی زبان میں قلب سے فہم و ادراک کا مرکز بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور فہم و ادراک کے مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ایک منحوس ستارہ، لفظ ڈیزاسٹر کا معنی و مطلب منحوس ستارہ ہے، لیکن آج کل یہ لفظ اچانک نازل ہونے والی بدقسمتی یا آفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بدقسمتی کا کسی منحوس ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا جو خود فراخی افلاق میں ہے، خواز روزبو تین سڑکوں کا سنگم۔ لفظ ٹرائیول کا لغوی مطلب وہ مقام ہے جہاں تین سڑکیں ملتی ہیں، لیکن آج کل یہ لفظ کسی معمولی نوعیت کی یا بہت معمولی اہمیت کے حامل چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز معمولی قدر و قیمت رکھتی ہو تو اسے تین سڑکوں کے سنگم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ طلوع آفتاب، سورائز اور غروب آفتاب، سن سیٹ، سن رائز کا لغوی مطلب ہے سورج کا چڑھنا۔ آج جب لفظ سن رائز یا طلوع آفتاب کہا جاتا ہے تو لوگ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوتے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ سورج کہیں چڑھ نہیں رہا ہوتا، اس کے باوجود ماہرین فلکیات بھی لفظ سن رائز ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ غروب آفتاب یا سن سیٹ کے وقت سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، اس کے باوجود اصطلاح یہی استعمال ہوتی ہے۔ محبت اور جذبات کا مرکز
انگریزی زبان میں محبت اور جذبات کا مرکز دل ہی کو کہا جاتا ہے، اور دل سے مراد وہ عضوِ بدن ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے۔ یہی لفظ دل کے خیالات، محبت اور جذبات کے منبع اور مرکز کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ خیالات، محبت اور جذبات کا مرکز دماغ ہے۔ اس کے باوجود جب کوئی شخص جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اکثر یہی کہتا ہے، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تصور کیجیے، ایک سائنسدان جب اپنی اہلیہ سے ان الفاظ میں اظہار محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گی کہ تمہیں سائنس کی اس بنیادی حقیقت کا علم بھی نہیں کہ جذبات کا مرکز دماغ ہے، دل نہیں؟ کیا وہ اسے یہ مشورہ دے گی کہ تمہیں کہنا چاہیے کہ میں تم سے اپنے دماغ کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں؟ روحان کے عام سے انداز میں کیے گئے سوال میں ہال میں موجود لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کہتی، بلکہ خاوند کے دل کی گہرائیوں سے محبت کے دعوے کو تسلیم کرتی ہے۔ لفظ قلب مرکز خیالات اور ادراک کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ کوئی عرب کبھی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر کیوں مہر لگائی ہے، کیونکہ اس سے بخوبی علم ہے کہ اس سیاق و سباق میں اس سے مراد انسان کا مرکز خیالات و جذبات ہے۔ قرآن پاک عربی کی سب سے بڑی گرامر کی کتاب ہے۔ اس میں ایک لفظ کے بہت سے معنی نکل آتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکا بہت آگے جائے گا، کمال کر دیا اس نے تو۔ ڈاکٹر باسط اپنے ٹی وی پر اجلاس کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ہاں، مجھے یقین تھا وہ کچھ کر دکھائے گا، وہ سب سے الگ ہے۔ مقدس آپی بھی مسکرا دی تھی، اور آج کے اس اجلاس میں لوگوں کو لاجواب کرنے والا روحان جبیل پورے ادارے میں چھا گیا تھا۔ کلاس کے نوٹس بورڈ پر ایک چمکتا تھا۔ اسٹوڈنٹس یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ کن خوش نصیب اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ چیمبر میں پیش ہونے کی سند پا چکی ہے۔ سارے اسٹوڈنٹس پروفیسر جسٹن کو اپنی اسائنمنٹ ای میل کر چکے تھے، اور ایلف کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے اپنے نام کے بعد روحان جبیل کا نام نوٹس بورڈ پر دیکھا تھا۔ صرف 10 اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ ملی تھی، جن میں سے صرف 2 کی پاس ہوئی تھی، اور وہ 2 لوگ ایلف آسکر اور روحان جبیل تھے۔ یہ چیمبر آف ڈسکشن کا اندرونی منظر تھا۔ چیمبر آف ڈسکشن کی ظاہری صورت اور ترتیب کمرہ عدالت سے ملتی تھی۔ اس چیمبر کا ایک صدر تھا، پروفیسر ایلبس، جو کہ بڑے سے میز کے پیچھے ایک اونچی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے دونوں طرف اسٹوڈنٹس کی 2 قطاریں تھیں۔ چیمبر آف ڈسکشن میں ہر طرح کے موضوعات پر بحث کی جاتی تھی، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو یا پھر مذہب سے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں اپنی ریسرچ پیش کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے علاوہ بڑے بڑے موقعوں پر شہر کی معزز ہستیوں کو بلایا جاتا تھا۔ پہلے پریزنٹیشن ایلف نے دی تھی، جو مکمل طور پر تیار تھی، اور بہترین انداز میں اپنی ارتقاء پر کی گئی تحقیق کو پیش کیا تھا۔ چیمبر میں موجود اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز اس کی قابلیت سے واقف تھے، اور جب روحان جبیل اسٹیج پر آیا تو پروفیسر جسٹن چوکنا ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ لڑکا کچھ نیا کرنے والا تھا، اور میوٹیشنز پر لکھی گئی اسائنمنٹ کو جب اس نے چیمبر میں پیش کیا، سب دنگ رہ گئے تھے۔ اس نے اس طرح سے ہر چیز کو بیان کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ابھرا تھا، اور جب میوٹنٹس پر اٹھنے والے ایک سوال کے جواب میں ٹرائسومی پر اس نے اپنی مثال پیش کی تو پورا چیمبر ہل گیا تھا۔ کیا واقعی وہ ایک میوٹنٹ ہے؟ پوری یونی میں رپورٹ ہونے والے ان 3 کیسز میں سے ایک جو غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ ایلف دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی، اور وہ کیا نکلا تھا؟ ایلف آسکر کا نام کہیں چھپ سا گیا تھا۔ پورے چیمبر اور ڈپارٹمنٹ میں بس روحان جبیل کا نام گونج رہا تھا۔ میں جانتا تھا، بلکہ مجھے یقین تھا تم کچھ الگ کرو گے۔ تم نے کر دکھایا مسٹر روحان جبیل۔ آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے، میری لیب میں، لندن کی سب سے بڑی لیب میں، ایک سائنسدان کے طور پر۔ پروفیسر جسٹن کی بات سن کر روحان حیران ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر جسٹن، جو ایک سائنسدان بھی تھا، وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کے آفر کر رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا نام بنتا جا رہا تھا، لوگ اس کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہاں یہ سب کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو علم حاصل کرنے آیا تھا، النور سے دینی اور یونیورسٹی سے دنیاوی۔ لیکن ڈاکٹر باسط نے ٹھیک کہا تھا، وہ تو یہاں لوگوں کو فتح کر رہا تھا۔ کیسے، کیوں، کیا چیز اس کی مدد کر رہی تھی، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ان 4 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایلف نے اپنے نام سے زیادہ کسی اور کے نام کی گونج سنی تھی۔ وہ 4 سالوں سے جینیٹکس پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے پاس اتنا علم، اتنی معلومات نہیں تھی جتنی روحان جبیل کے پاس تھی۔ یقین نہیں ہوتا کوئی اتنا علم کیسے رکھ سکتا ہے۔ روحان کے سامنے کھڑی استغفار کر رہی تھی،
اور میں بھی حیران ہوں کہ ایک لڑکی اتنی اچھی ریسرچ کیسے کر سکتی ہے، وہ شرارت سے کہہ کر مسکرایا تھا۔ ایلف نے غور کیا تھا، وہ وجیح تھا، اس کے بات کرنے کا انداز اس کی شخصیت میں وقار لاتا تھا۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی فائنل ایگزامز باقی ہیں، اور یقیناً پچھلے 4 سالوں کی طرح اس بار بھی ایلف ٹاپ کرنے والی ہے، وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً ایلف آسکر ٹاپ کرنے والی ہے، میں نے کب انکار کیا؟ وش یو گڈ لک، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے ٹاپ کرنے سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ یہ کام بچپن سے کرتا آیا تھا۔ اس کے نزدیک اب اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہاں البتہ وہ بہت سے کام تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ تو تم نے اپنے سلفائڈ ہونے کا ثبوت دے ہی دیا، جان کر اچھا لگا۔ اگلے دن وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر اس فوارے پر بیٹھا تھا جس کے ارد گرد پرندے اڑ رہے تھے اور کبھی نیچے بیٹھ کر دانہ چگتے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا پروفیسر تھامس، مجھے جو کام ملا تھا وہی پورا کیا ہے۔ تم نے چیمبر کو پہلی باری میں ہی ہلا دیا مسٹر جبیل، حیران ہوتا ہوں کہ تم آگے کیا کرو گے۔ پروفیسر تھامس بھی اس کے متاثرین میں نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہیں پروفیسر، لیکن میرا چیمبر ہلانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ چائے ہو جائے ایک ساتھ، شام کو میرے اپارٹمنٹ آ جانا، مجھے تمہارے ساتھ چائے پی کر اچھا لگے گا۔ پروفیسر تھامس اسے چائے کی دعوت دے کر جا چکے تھے جبکہ روحان انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ پروفیسر کو انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کی شکل کسی سے تو ملتی ہے، لیکن کس سے؟ ایلف اپنے کمرے میں بری طرح سے چکر کاٹ رہی تھی۔ آج اس نے روحان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسے اس کے چہرے میں کسی کی مشابہت نظر آئی تھی۔ اوہ گاڈ، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی، کوئی پہلی بار اس کے مقابلے پر آیا تھا۔ ایلف کو حیرانی ہو رہی تھی، وہ لندن کے میئر کی بیٹی اپنی ذات میں بے مثال تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ اس چہرے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا اور وہ میز پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف لپکی۔ رات کے اس پہر کافی ٹھنڈ تھی، وہ پروفیسر تھامس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا، کوٹ کے کالر کو کھڑا کر کے اس نے خود کو ٹھنڈ سے بچایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ مسٹر روحان جبیل، ویلکم۔ پروفیسر تھامس جیسے اسی کا انتظار کر رہے تھے، وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ روحان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے ایک گرم سا احساس ہوا تھا، پورا گھر ہیٹر کی گرمائش سے گرم تھا، روحان کی ہڈیوں کو جیسے سکون ملا تھا۔ معاف کرنا، میں نے دروازہ دیر میں کھولا، ملازم جا چکا ہے، میں خود چائے کا سامان میز پر لگا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں پروفیسر، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روحان شرمندہ ہوا تھا۔ آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، پروفیسر نے ڈائننگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلا کر ان کی پیروی کی۔ تم النور جاتے ہو کیا سیکھنے؟ پروفیسر کے سوال پر وہ چونکا تھا، یعنی پروفیسر تھامس اس پر نظر رکھتے تھے۔ ہاں، میں وہاں سے دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، روحان نے پروفیسر کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تعلیم حاصل کر رہے ہو یا تعلیم دے رہے ہو؟ کافی اچھا بول لیتے ہو تم بھی، میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں تم ایک اسکالر کا کام کر رہے ہو۔ روحان اس بار صحیح معنوں میں چونکا تھا۔ نہیں، میں اسکالر نہیں ہوں، میں بس اپنے مذہب کے بارے میں جو لوگوں کی الجھنیں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، روحان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھی بات ہے، پروفیسر تھامس نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کتنی زبانوں پر عبور رکھتے ہو برخوردار؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ کچھ زیادہ نہیں، انگریزی، اردو، فرانسیسی جانتا ہوں، جبکہ اور عربی سیکھ رہا ہوں، روحان نے سچ بتایا تھا۔ اگر میں ہسپانوی زبان میں تم سے کچھ سوال کروں تو کیا تم جواب دے سکو گے؟ نہیں، روحان نے الجھتے ہوئے جواب دیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر یہ سب کیوں پوچھ رہے تھے۔ پروفیسر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بند کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے، جس کے دھند جمے شیشوں سے لندن دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ عہد الست کے بارے میں جانتے ہو؟ خدا نے کس زبان میں وعدہ لیا تھا ہر انسان سے؟ پروفیسر کے سوال پر روحان چونکا تھا، اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ مختلف زبانوں کا ذکر کیوں کر رہے تھے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق وہ گفتگو عربی میں ہوئی تھی، روحان نے جواب دیا۔ کیوں؟ سوال حاضر تھا۔ کیونکہ یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اسی زبان میں آخری کتاب کو نازل کیا گیا تھا، اور بہت سی روایت میں آیا ہے کہ عربی ہی جنت کی زبان ہوگی۔ میں نے پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے عربی زبان میں کچھ سوال کیے جائیں گے اور عہد الست کی پوچھ گچھ ہوگی۔ جن لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی وہ کیا کریں گے؟ پروفیسر کی بات سن کر روحان مسکرایا تھا، وہ ان کا سوال سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پروفیسر کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔
مسلمانوں کا ایمان ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت یا قبر میں حساب عربی میں ہوگا۔ ہمارے استاد کا خیال تھا کہ ہماری ہی زبان میں ہوگا، سوال جواب کسی زبان میں بھی ہو، ہمیں بس اس وقت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ روحان نے کہنا شروع کیا، النور میں میرا ایک دوست ہے جو کہتا ہے یہ حساب کسی زبان میں ہوگا ہی نہیں، یہ سارا معاملہ ایسے مفاہم کے دو طرفہ ابلاغ اور منتقلی سے وقوع پذیر ہوگا جسے سمجھنے سے ہم ابھی اس جسم میں رہتے ہوئے قاصر ہیں، لیکن مفاہیم کی یہ زبان قرآن کے مطابق ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں۔ آپ نے قرآن میں عہد الصد کی آیت پڑھی ہوگی، یہ وہ عہد ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ تب نہ مجھے اردو آتی تھی، نہ انگریزی، نہ عربی، نہ ہی آپ کو پنجابی، سرائکی، سندھی وغیرہ آتی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم نے ایک ایسا اہم ترین عہد کر لیا جس کا تعلق ایک نئی دنیا میں جانے جیسے بہت بڑے فیصلے سے تھا۔ پروفیسر نے چونک کر روحان کو دیکھا تھا جو اپنے دوست کی سوچ کو ہو بہو اس کے الفاظ میں بیان کر رہا تھا۔ مرتے ہی ہم جو صورت اختیار کر لیں گے یہ وہی صورت ہوگی جو پیدائش سے پہلے وہ عہد کرتے وقت ہماری شخصیت کا حصہ تھی، یعنی ہم جسم سے واپس اس کیفیت میں منتقل ہو جائیں گے جو ہماری حقیقی شخصیت تھی۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ٹانگیں، یہ کان، ناک تو میرے ہیں، میں یہ نہیں ہوں۔ میں تو وہ ہوں جو جسم سے نکل جاؤں تو یہ جسم لاش کہلاتا ہے۔ میں یہ جسم پہنے ہوئے تو ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس جسم سے نکلتے ہی میں پہلے کی طرح انرجی کی زبان اور مفاہیم سمجھانے لگوں گا، یعنی مجھے اپنی وہ زبان دوبارہ استعمال کرنا آ جائے گی جو الفاظ کی محتاج نہیں۔ حساب اسی زبان میں ہوگا۔ میرا گمان ہے کہ وہ محسوسات کی زبان ہوگی۔ یہ میرے دوست کا گمان ہے، اور میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی گمان انجانے میں گناہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے میں اس کی بات سے پوری طرح متفق نہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بشرطیہ کہ آپ متوازن زندگی گزار کر اپنی حقیقی شخصیت میں منتقل ہوئے ہیں۔ وہاں آپ الفاظ کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کے احساسات آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کے گمان کو آپ سے اس لیے بیان کیا، اگر آپ دین اسلام پر یقین نہیں رکھتے اور عربی کو نہیں جانتے اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا سوچنا سراسر بے وقوفی ہے۔ جس زبان میں ہم نے وعدہ کیا تھا اسی زبان ہم جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ زبان عربی ہو یا کچھ اور۔ ہمیں بس خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب خدا ہمارا نام لے کر ہمیں مخاطب کرے گا تو ہماری زبان نہ لڑکھڑائے، ہمارا دل نہ کانپے، بلکہ خدا کی پکار پر ہم سرشار سے اس کی طرف چلتے جائیں۔ اور جو خدا انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج سکتا ہے تو خدا موت کے بعد انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ایک انسان سے عربی میں حساب نہیں لے سکتا؟ وہ صرف کن کہے گا، فیکون ہو جائے گا۔ اگر عربی نہیں آتی تو انسان مشین کی طرح بولنا شروع کر دے گا، اور بے شک اس خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ روحان مسکرا کر کہتا کھڑکی سے ہٹا تھا۔ چائے اچھی بنی ہے پروفیسر۔ وہ اب کپ کو میز پر رکھ چکا تھا جبکہ پروفیسر حیرت و بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ روحان جبیل سے اس کے دین کے متعلق سوال کر کے نیچا دکھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ایلف آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرنے والی تصویر کو تک رہی تھی۔ اس کے سامنے روحان جبیل کی تصویر تھی جسے اس نے مختلف زاویوں سے ایڈٹ کیا تھا، کبھی لمبے بال تو کبھی سائڈ کٹ، آئی برو پر لگا ہوا کٹ۔ کافی دیر ایڈٹ کرنے کے بعد وہ کامیاب ٹھہری تھی اور اب اپنے سامنے موجود تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آر جے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ان کے پہلے سیمیسٹر کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ایلف گہری نظروں سے روحان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ایلف، یہ دیکھو، یقین نہیں ہوتا، واٹ اے مین۔ پیپر کے بعد ایمی اچھلتی کودتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایلف تو اچانک افتاد پر گڑبڑا ہی گئی تھی۔ ایمی کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، روحان کی ویڈیو، جس میں وہ لاجک سے کچھ سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ انبلیویبل، ایمی حیران تھی۔ اوہ، تو وہ مسلم اپنے دین کی تبلیغ کرنے آیا ہے، کیا پتہ وہ ایک دہشت گرد ہو جس نے روپ بدل رکھا ہو۔ ایلف نے دل میں سوچا تھا، کہاں گم ہو گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب سے الگ ہے، دیکھا تم نے، اس نے سائنس کی بھی چھٹی کر دی، ایمی سرشار سی کہہ رہی تھی، اور ایلف کو کہیں اور متوجہ پا کر آگے بڑھ گئی تھی جبکہ ایلف ایک بار پھر شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ تو تم انجانے میں ہی صحیح لیکن اس رستے پر نکل پڑے ہو جس کی ہانم نے کبھی خواہش کی تھی۔ فون سے حشام کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ پاکستان گیا ہوا تھا، مدیحہ اور ارحم کا سادگی سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ روحان اپنے ایگزامز کی وجہ سے نہیں جا پایا تھا۔ یہ رستہ میں نے خود نہیں چنا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کر مجھے اس رستے پر لے جا رہا ہو۔
جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو سامنے ہانم مسکراتی نظر آتی ہے، وہ میری ہمت بڑھاتی اور میں چلتا جاتا ہوں۔ روحان کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ جب بھی ہانم کا ذکر ہوتا تھا وہ یوں ہی پاگل سے لگنے لگتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ حشام فون بند کر چکا تھا جبکہ روحان کی سوچیں ہانم کے گرد بھٹک رہی تھی۔ ان کا آخری پیپر تھا، وائوا چل رہا تھا۔ ان دنوں ایلف بری طرح سے پریشان رہی تھی۔ وہ جتنا روحان سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس کی کوئی نہ کوئی بات ایلف کو متوجہ کر لیتی تھی۔ اس کی ذات کے بہت سے پہلو تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وائوا کے دوران وہ 5 میں سے ایک سوال کا بے دھیانی میں غلط جواب دے چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ الجھی نظر آئی تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو سچ بولتی تھی اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اب روحان کی باری تھی۔ پہلے 3 سوالوں کے وہ درست جواب دے چکا تھا۔ ایلف کا رنگ فک ہوا تھا۔ اسے پہلی بار ہارنے کا خوف ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا۔ وہ لندن کے میئر کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک بڑی شخصیت کا مالک تھا، اور یہ جو بڑی شخصیت کے بچے ہوتے ہیں انہیں عام بچوں کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں کچھ بننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ جو کہ ماں باپ خود کامیاب ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسے بچے بہت سی محرومیوں کا شکار رہ جاتے ہیں، اور اگر وہ ٹاپ کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ عام ماں باپ کی طرح، جو کہ اپنے بچوں کی ایسی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے، جھٹ سے انہیں گلے نہیں لگا لیتے، بلکہ ایسے بچوں کو اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے بہت جان لگانی پڑتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک زندگی ایلف جی رہی تھی۔ وہ سالوں سے ٹاپ کر رہی تھی اور اپنا ایک نام بنانے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن اب روحان جبیل کے آنے سے وہ مرتا محسوس ہو رہا تھا، اور اسی دکھ میں روحان نے ایلف کو گھلتے پایا تھا۔ سر جسٹن نے اسے 4تھا سوال پوچھا تھا، اور روحان ایلف سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر جب اس نے جواب دیا تو پروفیسر حیران رہ گیا تھا۔ جواب غلط تھا۔ ایلف کے تنے ہوئے کندھے ایک دم ڈھیلے پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا، لیکن اگلے سوال کا جواب بھی غلط دینے پر ایلف چونکی تھی۔ وہ حیرت سے روحان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر گہرا سکون چھایا تھا۔ پروفیسر بے یقینی سے کبھی روحان تو کبھی ایلف کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ وہ باہر نکل چکا تھا۔ ایلف نے کچھ دیر اسے جاتے دیکھا تھا، اور پھر کرنٹ کھا کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ جان گئی تھی سوال اتنے مشکل نہیں تھے جن کا روحان جبیل کو جواب نہیں آتا۔ پھر اس نے غلط جواب کیوں دیا تھا؟ وہ حیران تھی، اور اس کے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ رکو مسٹر، وہ ہامتی اس تک پہنچی تھی۔ روحان کے قدم رک گئے تھے۔ روحان جبیل نام ہے میرا، وہ کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ روحان جبیل یا پھر آرجے؟ ایلف نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے، اور پھر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ ایلف اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان نے ایک پل میں اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا تھا۔ کون آرجے؟ وہ اب حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ایلف سیدھی ہوئی۔ وہ سیاہ اور پیلے رنگ کے مغربی کپڑوں میں ملبوس تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل کی۔ وہ ایم فل کی نہیں بلکہ کالج کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ وہی روحان جبیل عرف آرجے، ایک پاکستانی سنگر جس کے پاکستان سے زیادہ یورپ میں فین ہیں؟ ایلف نے روحان کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میں نے سنا ہے مر چکا ہے، روحان نے مصنوعی افسوس کرتے ہوئے کہا۔ مر چکا ہے یا روپ بدل لیا ہے؟ وہ کاردار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ایلف کو دیکھا، کندھے اچکار، پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ کچھ دور تک چلا تھا جب اسے ایلف کی چلانے کی آواز آئی تھی۔ کیا کر دیا اب میں نے؟ وہ بالکل اس انداز میں پوچھ رہا تھا جس میں کبھی سید حویلی کے افراد اس کا نام سن کر کہتے تھے کہ اب کیا کر دیا آرجے نے؟ تم نے 2 سوالوں کے غلط جواب کیوں دیے؟ ایلف اپنی جگہ پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ روحان نے جان بوجھ کر 2 سوالوں کے غلط جواب دے کر اپنی پرسنٹیج کو نیچے گرایا تھا، لیکن وہ حیران تھی اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ مجھے نہیں آتے تھے اس لیے، وہ عوام سے لہجے میں بتا رہا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ مسٹر روحان جبیل کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ انجانے میں صحیح لیکن اس کی تعریف کر گئی تھی۔ روحان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ روحان جبیل کی اتنی مجال کہ وہ چیمبر پر راج کرنے والی لڑکی کا مقابلہ کرے یا اسے ہرائے؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھ پر ترس کھا کر اچھا بننا چاہتے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جو باتیں اور چیزیں تمہارے لیے اہمیت کی حامل ہیں مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔ میں یہاں مقابلہ کرنے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ایلف حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے کون تھا، کیا تھا، کیوں تھا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ عجیب و غریب تھا۔ وہ پروفیسر جسٹن کی لیب میں تھا۔ یہ ایک جدید طرز کی بہت بڑی لیبارٹری تھی۔ ان کے پہلے سیمیسٹر کا رزلٹ آ چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح ایلف ٹاپ پر تھی۔
تم نے جان بوجھ کر خود کو ہرایا، ایسا کیوں؟ پروفیسر جسٹن پوچھ رہے تھے۔ جیتنے کا شوق نہیں رہا اب مجھے، وہ لیب پر نظریں دوڑاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ لیکن تمہیں جیتنا چاہیے تھا، پروفیسر جسٹن کہہ رہے تھے۔ آپ کی لیب بہت کمال کی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے میں بہت کچھ سیکھ پاؤں گا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ وراثتی بیماریاں جو کہ ناقابل علاج ہیں، ان کا علاج دریافت کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ پروفیسر جسٹن کو جیسے یاد آیا تھا، مجھے اچھا لگے گا اگر میں اب نارمل بچوں کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ وہ نارمل زندگی گزار سکے۔ روحان کے ارادے اچھے تھے۔ ویری گڈ، پروفیسر جسٹن اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے اور لیب کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئے۔ تھینک یو مسٹر آر جے، لیکن مجھے پہلی بار جیت کر اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ ایلف کی نہیں، آر جے کی جیت ہے۔ ایلف اسے ڈپارٹمنٹ میں ملی تھی۔ کیا مجھے لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں آر جے نہیں ہوں؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ ایلف کو اس کا خفا ہونا اچھا لگا تھا۔ تم چاہے لکھ کر دے دو، لیکن ایلف جانتی ہے کہ تم آر جے ہو، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلف کو دیکھا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے آر جے پسند تھا اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کہ تم آر جے ہو، وہ اس لیے کہ لوگ پہلے ہی روحان جبیل سے بہت متاثر ہیں، اور میں نے یہ راز کھول دیا کہ روحان جبیل ہی آر جے، تو ہر طرف روحان جبیل ہوگا۔ ایلف کو گم ہونا پڑے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ بات کے آخر پر ایلف کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ایلف کی بات سن کر روحان بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ تم کریزی ہو ایلف، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایلف نے محسوس کیا تھا ہونٹوں پر مسکراہٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر ملتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا جا چکا تھا۔ جادوگر ایلف کے لبوں سے پھسلا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس ایک بار پھر چیمبر میں موجود تھے۔ آج کا موضوع سائنس اور ٹیکنالوجی تھا۔ صدر ایلبس اپنی اونچی صدارتی کرسی پر برجمان، سائنس کے پیروکار جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی تحقیقات کو سراہ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ مذہب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مذہب کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے بس سائنس ہے۔ سائنس کے کرشمات پر تقریر کرنے والے لڑکے نے اپنے رائے کا اظہار کیا تھا۔ یقیناً وہ ایک ملحد تھا۔ مداخلت کرنے پر معذرت، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ دوسری جانب سے روحان اٹھا تھا۔ وہ ان اسٹوڈنٹس کی قطار میں بیٹھا تھا جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مسٹر جبیل؟ صدر ایلبس نے روحان کو پہچان لیا تھا۔ وہ ان کی یونیورسٹی میں سب سے خاص اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے دوست نے جو مذہب کے بارے میں کہا کہ مذہب کچھ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مذہب بہت کچھ ہے، روحان نے اس لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سائنس کے مقابلے میں مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مائی لارڈ کہ سائنس روز بروز ترقی کر رہی ہے، جبکہ مذہب رکا ہوا ہے، اپنی پرانی اور بوسیدہ تعلیمات کو رکھے ہوئے ہے۔ مذہب میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، لڑکے نے اپنا بیان دیا تھا۔ صدر ایلبس نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں لایا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب وہ روحان سے پوچھ رہے تھے۔ لڑکے کی بات سن کر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس لڑکے کی تیوری چڑھی۔ کیا مذہب ہے تمہارا اور کون سے ملک سے ہو تم؟ وہ اب روحان سے پوچھ رہا تھا۔ لہجہ کاردار تھا۔ میں پاکستانی مسلمان ہوں، روحان نے فخر سے بتایا تھا۔ بلڈی ٹیررسٹ، روحان اس لڑکے کی سرگوشی کو اس کے لبوں کی حرکت سے سن چکا تھا۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ مذہب رکا ہے جبکہ سائنس متحرک ہے، روز نئی نئی ایجادات کر رہی ہے، لیکن مذہب کے پاس پرانی تعلیمات ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے دوست، تمام مذاہب ساکن ہیں سوائے اسلام کے، لیکن اسلام کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ 1400 سال سے وہ اپنی تعلیمات کو لیے ہوئے ہے، روحان بول رہا تھا، جبکہ رونلڈ، ایمی، ایلف اور باقی صدر سمیت تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسر اسے دم سادھے سن رہے تھے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ لندن میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں ایک ترقی یافتہ ملک ہے، درست کہا نا میں نے؟ جبکہ میں پاکستان سے ہوں جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، وہ سوالیہ انداز لیے پوچھ رہا تھا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو ترقی کر چکے ہیں، جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہے، جو تعلیم کے لحاظ سے آگے ہیں، یعنی جو ہر طرح سے مکمل ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، لڑکے نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اسے روحان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے، وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی کمی ہے، جبکہ انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ مکمل نہیں ہوئی، اس میں کمی ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہی ہے، جبکہ مذہب مکمل ہو چکا ہے، یعنی وہ ترقی یافتہ ہے، اس لیے آپ کو ساکن لگتا ہے۔ روحان کی بات سن کر ایک پل کے لیے
चैम्बर के सारे लोग जैसे सकते में चले गए थे। अगर आप दुनिया में सबसे ऊंचे मकाम पर जाना चाहें तो कहाँ जाएंगे? ज़मीन की बात कर रहा हूँ, खला की नहीं। रोहान का एक और सवाल मौजूद था। माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो ज़मीन पर सबसे ऊंचा मकाम है, लड़के ने जवाब दिया था। बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट। जो चीज़ चोटी पर पहुंच जाए वो उससे ऊपर कहाँ जाएगी? वो और क्या तरक्की करेगी? आप माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद कहाँ जाएंगे? क्योंकि ज़मीन पर इससे ऊंचा मकाम कोई नहीं। यकीनन आप रुक जाएंगे। तो मेरे अजीज़, हमारा मज़हब चोटी पर पहुंच चुका है। जब वो मुकम्मल हो चुका है तो क्या तरक्की करेगा? तरक्की वो करता है जिसमें कुछ कमी हो। साइंस मुकम्मल नहीं हुई इसलिए तरक्की कर रही है, जबकि मज़हब मुकम्मल हो चुका है इसलिए आपको साकिन लगता है। रोहान खामोश हो चुका था। चैम्बर में कुछ देर खामोशी छाई रही थी और फिर सबसे पहली ताली एमी ने बजाई थी। उसके बाद चैम्बर तालियों की आवाज़ से गूंज उठा था। लेकिन तालीमात तो पुरानी है ना, ख़ास तौर पर तुम्हारे मज़हब की, जिसमें औरत को बांदी बनाकर रखा जाता है, वो लड़का तनफ्फुर से कह रहा था। यकीनन इस्लाम के मुतालिक आपका इल्म बहुत कम है। जो हकूक़ मगरिब ने औरत को पिछली सदी में दिए वो इस्लाम 1400 साल पहले औरत को दे चुका है। रोहान ने पुरसुकून से लहजे में जवाब दिया था। तुम कुछ भी कहो, मज़हब साइंस का मुकाबला नहीं कर सकता। साइंस और मज़हब दो अलग और उल्ट चीज़ें हैं। क्या आप अपनी बात को तफसील से बयान करेंगे कि मज़हब साइंस का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? रोहान पूछ रहा था। मज़हब कहता है कि दुनिया खुदा ने बनाई, जबकि साइंस बिग बैंग की थ्योरी पेश कर चुकी है। ये दुनिया एक धमाके से वजूद में आई थी। ये जो आपने घड़ी पहनी है, क्या ये खुद ब खुद बन गई है? रोहान ने सवाल किया। नहीं। तो क्या आपकी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि एक घड़ी तो खुद बन नहीं सकती? पूरी दुनिया का निज़ाम कैसे खुद ब खुद चल रहा है? और रही बात बिग बैंग की, क्या आप बताएंगे बिग बैंग की थ्योरी कब पेश हुई और साइंसदान को नोबेल इनाम कब मिला? वो एक साथ दो सवाल कर रहा था। आई थिंक इन 1973, लड़के ने कुछ सोचते हुए बताया। दुरुस्त फरमाया, यही कोई तकरीबन 40-50 साल पहले। लेकिन हमारी मजहबी किताब कुरान पाक में ये बात 1400 साल पहले बता दी गई थी। कुरान पाक में सूरह अंबिया आयत में नंबर 30 में लिखा है कि क्या मुनकरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। क्या फिर भी यकीन नहीं करते? इस रवायत से ऐनी नहीं, रवायत कल्बी मुराद है। यानी क्या उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया या उन्होंने जाना नहीं? रतुक के मानी बंद किया और फतुक के मानी फाड़ने, खोलने और अलग अलग करने के हैं। यानी आसमान और ज़मीन इब्तदाई अमर है, बाहम मिले हुए और एक दूसरे के साथ पेवस्त थे। हमने इनको एक दूसरे से अलग किया, आसमानों को ऊपर कर दिया जिससे बारिश बरसती और ज़मीन को अपनी जगह पर रहने दिया ताहम वो पैदावार के काबिल होगी। इससे मुराद अगर बारिश और चश्मों का पानी है तब भी वाज़ेह है कि इसकी रोइदगी होती है और हर जी रूह को हयात नौ मिलती है। और अगर मुराद नुत्फ़ा है, जो इसमें भी कोई इश्काल नहीं कि हर जिंदा चीज़ के वजूद के बायस वो कतरा आब है जो नर की पीठ की हड्डियों से निकलता और मादा के रहम में जाकर करार पकड़ता है। अगर आप गौर करें तो आप जानेंगे कि यह आयत बिग बैंग की तरफ भी इशारा करती है। ज़मीन व आसमान को फाड़ कर अलग अलग किया गया। यकीनन एक धमाका हुआ होगा जो ना आपने देखा और ना मैंने। साइंस जो बातें आज कह रही है वो हमारी मजहबी किताब 1400 साल पहले बता चुकी है। तो मेरे अजीज़ दोस्त, आपको मान लेना चाहिए कि मज़हब सदियों पहले मुकम्मल हो चुका है, वो पूरी तरक्की कर चुका है, जबकि साइंस नामुकम्मल है। इसीलिए आज वो इनकशाफात कर रही है जो हमारे मज़हब ने सदियों पहले कर दिए थे। रोहान जबील एक मलहद को उसके अल्फाज से मात दे चुका था। डेस्क पर ताली बजाने की आवाज़ एक बार फिर से गूंज गई थी। तुमने कमाल कर दिया मिस्टर रोहान जबील, मैं हैरान हूँ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? चैम्बर के बाहर हमेशा की तरह सबसे पहले उसे एमी मिली थी। मैं जानती थी तुम आज भी कोई धमाका करने वाले और तुमने कर दिया। प्राउड ऑफ यू मैन। वो दिल से खुश थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने मज़हब का साइंस से मुकाबला किया तो मुझे बोलना पड़ा, वो आम से लहजे में कह रहा था। खैर ये सब छोड़ो, तुम आ रहे हो ना? एल्स ने टॉप करने की खुशी में पूरी क्लास को ट्रीट दी है। तुम आओगे ना? वो रोहान से ऐसे बात करती थी जैसे वो उसका बचपन का दोस्त था। रोहान की नज़र तब अचानक अपने ग्रुप के साथ खड़ी एल्स पर पड़ी थी जो उन्हें ही देख रही थी और उसकी आंखों में अजीब सा तासुर था। नहीं, मुझे अभी तक दावत नहीं दी गई, रोहान ने एल्फ की तरफ से रुख फेरते हुए कहा। क्या वाकई? मुझे लगा था एल्फ सबसे पहले तुम्हें इन्वाइट करेगी।
اہمی الجھن زدہ سی کہہ رہی تھی۔ خیر وہ تمہیں ضرور بلائے گی، میرا باسکٹ بال کا میچ ہے، میں ذرا پریکٹس کر لوں پھر ملتے ہیں۔ یاد آنے پر ایمی اسے کہتی گراؤنڈ کی طرف لپکی تھی۔ وہ بہت اچھی کھلاڑی تھی، جبکہ روحان وہاں سے کیفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ایک میز پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا جب ایلف وہاں آئی۔ ضرور، یونیورسٹی ایلف کی ہے، وہ جہاں چاہے بیٹھ سکتی ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں، میری اتنی مجال، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایلف اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ باتیں اچھی کرتے ہو تم۔ آج چیمبر کے ساتھ ساتھ تم نے بہت سے لوگوں کے عقیدے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم لندن کس مقصد سے آئے ہو؟ کہیں تم دہشت گرد تو نہیں ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ ہاں، کیونکہ جس قدر تم مذہبی اور اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہو، اس سے تو تم ایک دہشت گرد لگتے ہو۔ ایلف کا اشارہ یقیناً النور کی طرف تھا، جسے روحان سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا، اذیت سے بھرپور ہنسی۔ کمال تھا، جب وہ پاکستان میں تھا تو ایک ملحد تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، لوگ لا دین کہتے تھے۔ اب جب وہ لندن آیا تھا اور دین کو اپنایا تھا، لوگ اسے دہشت گرد سمجھ رہے تھے۔ وہ کبھی نارمل رہا نہیں تھا اور نہ لوگوں نے سمجھا تھا، شاید اسے نارمل بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی تمہاری مذہبی کتاب اتنی دلچسپ ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر ایلف نے پوچھا تھا۔ ہمارا تو پورا مذہب ہی بہت دلچسپ ہے، یقین نہیں آتا تو مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ میں ضرور کروں گی، مجھے پہلی بار جینیٹکس سے زیادہ کوئی اور چیز دلچسپ لگی ہے۔ میں ضرور کروں گی مطالعہ، ایلف نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ خیر میں تمہیں انوائٹ کرنے آئی ہوں، میں ایک چھوٹی سی ٹریٹ دے رہی ہوں۔ پوری کلاس میرے گھر مدعو ہوگی، مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ ایلف اس سے اپنے گھر کا پتہ بتا چکی تھی، جس پر روحان مسکرا دیا تھا۔ یہ تو اس کا ٹاؤن تھا اور اسی لائن میں ایلف کا گھر تھا جہاں وہ سبیل کے ساتھ رہتا تھا۔ النور میں ایک عیسائی لڑکا آیا تھا جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے کچھ سوال تھے جن کے جواب وہ روحان جبیل سے جاننا چاہتا تھا، اور روحان جبیل دل و جان سے حاضر تھا۔ کیا اسلام تشدد اور خون ریزی کی دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام تشدد اور خون ریزی کی اور حزمیت کو فروغ دیتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں کفار کو پائیں انہیں قتل کر دے۔ لڑکے نے بہت اہم سوال اٹھایا تھا۔ قرآن کریم سے بعض مخصوص آیات کا غلط طور پر اس لیے حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس غلط تصور کو قائم رکھا جا سکے کہ اسلام تشدد کی حمایت کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں پر زور دیتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر رہنے والوں کو قتل کر دے۔ آیت جس کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے سورہ توبہ کے مندرجہ ذیل آیت کا اسلام کے ناقدین اکثر حوالہ دیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ اسلام تشدد، خون ریزی اور وحشت کو فروغ دیتا ہے۔ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ در حقیقت ناقدین اسلام اس آیت کا حوالہ سیاق و سباق سے ہٹ کر دیتے ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس صورت کا مطالعہ آیت نمبر 1 سے شروع کیا جائے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاہدات امن ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس برات معاہدات کی منسوخی سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود عملاً خلاف قانون ہو گیا، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں، یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، یا پھر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے نظم و ضبط میں دے دیں۔ مشرکین کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا۔ ارشاد الہی ہوا، پس جب حرمت دی گئی والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور ان کو پکڑ لو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، روحان نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ہم سب جانتے کہ ایک وقت تھا، امریکہ بیعت نام پر برسر پیکار تھا۔ فرض کیجئے کہ صدر امریکہ یا امریکی جرنیل نے جنگ کے دوران میں امریکی سپاہیوں سے کہا، جہاں کہیں بیعت نامیوں کو پاؤ انہیں قتل ہلاک کر دو۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اگر آج میں سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ کہوں کہ امریکی صدر یا جرنیل نے کہا تھا کہ جہاں کہیں بیعت نامیوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو، تو یوں معلوم ہوگا کہ میں کسی قصائی کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اس کی یہی بات صحیح سیاق و سباق میں بیان کروں تو یہ بالکل منطقی معلوم ہوگی، کیونکہ وہ دراصل جنگ کے حالات میں اپنی سپاہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک ہنگامی حکم دے رہا تھا کہ دشمن کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو۔ حالت جنگ ہونے کے بعد یہ حکم ساقط ہو گیا۔ حالت جنگ کا حکم
اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا کہ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ حکم جنگ کے حالات میں نازل ہوا اور اس کا مقصد مسلم صفا کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ قرآن کریم در حقیقت مسلمان سپاہیوں کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ خوف زدہ نہ ہوں اور جہاں کہیں دشمنوں سے سامنا ہو انہیں قتل کر دیں۔ اروند شوری کی فریب کاری۔ اروند شوری بھارت میں اسلام کے شدید ناقدوں میں سے ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب فتاویٰ کی دنیا کے صفحہ 572 پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا ہے۔ آیت نمبر 5 کا حوالہ دینے کے بعد وہ دفعتاً 7ویں آیت پر آ جاتا ہے۔ یہاں ہر معقول آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر آیت نمبر 6 سے گریز کیا ہے۔ قرآن سے جواب۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اس الزام کا شافی جواب دیتی ہے کہ اسلام نعوذ باللہ تشدد، بہیمیت اور خون ریزی کو فروغ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ قرآن کریم نہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک حالات جنگ میں پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے، بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ اسے محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ موجود بین الاقوامی منظرنامے میں ایک رحم دل اور امن پسند جرنیل جنگ کے دوران میں دشمن کے سپاہیوں کو امن طلب کرنے پر آزادانہ جانے دے، لیکن کون ایسا فوجی جرنیل ہوگا جو اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ سکے کہ اگر دوران جنگ دشمن کے سپاہی امن کے طلبگار ہوں تو انہیں نہ صرف یہ کہہ کر رہا کر دو بلکہ محفوظ مقام پر پہنچا بھی دو۔ اس لیے جب کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دے تو اس کی آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ لینا چاہیے۔ وہ پہلا دن تھا جب کسی مشرک نے روحان جبریل کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ روحان کا رواں رواں خدا کا مشکور تھا۔ اسے آج سے پہلے اتنا سکون کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ اسے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز دیا گیا تھا، حیران تھا وہ۔ سبحان اللہ، اور کتنا خوبصورت ناول ہے یار۔ مطلب نمرا کے بعد کوئی ایسی رائٹر ہے کہ جن کے ناول پڑھ کر مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے۔ مطلب میں نے جب پیر کامل پڑھا تھا تو تب مجھے صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تھا اور اس کو دوبارہ میں نے پڑھا بھی نہیں ہے، تو پہلی دفعہ جب تو مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اگر اس میں بھی اس طرح کی آیات کا حوالہ دیا گیا یا اس طرح پڑھایا گیا تو مجھے اتنا نہیں اندازہ، لیکن باقی میں نے نمرا احمد کے جتنے بھی ناولز پڑھے ہیں اس میں اسی طرح کے قرآن سے ریلیٹڈ، اور مطلب آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے یار، اس طرح سے پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا اس ناول کو اور انجوائے کر رہے ہوں گے ابھی تک۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آج شاید عید ہے اور میری طرف سے سب کو عید مبارک۔ یقیناً آپ لوگ نے قربانی وغیرہ تو کر لی ہوگی، تو گوشت وغیرہ کھائیے اور انجوائے کیجیے، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اور باقی میں بھی، کیونکہ میں تو 2 دن پہلے اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں تو مجھے نہیں پتہ 2 دن بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن خیر 2 دن بعد تو عید ہی ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو، مطلب 2 دن بعد نہیں، 1 دن بعد عید ہے، تو یہ کتنی ایپیسوڈ ہے؟ یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ 9ویں آپ لوگوں کو کل ملے گی اور یہ 10ویں آپ لوگوں کو عید والے دن ملے گی، اور میں کوشش کروں گی کہ کوئی ناول بھی ساتھ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں عید کے دن۔ تو یہ تھوڑا دن میں دوں گی یہ ناول، اور وہ ناول آپ لوگوں کو رات میں ملے گا، شام میں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں اور کسی اور ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔